نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين الحمد للہ رب العالمین. All praise and thanks to اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جس نے ہم کو ایمان پر پیدا کرا اور ہم کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے بنایا. آئیے ہم آج کے سبق میں جانے سے پہلے تھوڑا سا کوئک ریویو کر لیتے ہیں پچھلے لیسن کا، تاکہ تھوڑی سی یاد دہانی ہو جائے اور کنیکشن محسوس ہو. اور ہم نے پچھلے سبق میں یہ سیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل کی تثبیت قلب کی دعا مانگنی چاہیے. خاص کر آج کے فتنے کے دور میں ہر کوئی ایک ڈاؤٹ فل دل لیے چل رہا ہے، چاہے وہ زبان سے ایڈمٹ کرے نہ کرے، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خیال واضح ہوتا رہتا ہے. تو اپنے دل کی سیٹسفیکشن کی دعا خود بھی کیجیے، اپنے بچوں کے لیے بھی کیجیے، اپنے پیاروں کے لیے، سب کو ان کو یہ دعا سکھائیے بھی. اور دوسری بات ہم نے سیکھی تھی کہ آپ بہت ہی قیمتی سیڈ ہیں، بیج ہیں، جس سے گروتھ کے بہت سارے امکانات ہیں. جب ایک کافر ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی سمجھدار ہو، کتنا بھی انٹیلیجنٹ ہو، آئنسٹائن جیسا دماغ کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن اس کی بیج دنیاوی لحاظ سے جتنی بھی پاپولر اور جتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی گروتھ آخرت میں زیرو ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو آپ جو بیج ہیں، آپ سونا اگلنے والی بیج ہیں، کیونکہ آپ یہاں پر اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچائیں گے لوگوں کو، اور آخرت میں بھی دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا سبب بنیں گے. اس لیے آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو انویسٹ کرنا ہے، خالی اسپینڈ نہیں کرنا، انویسٹ کرنا ہے. بعض لوگ اپنا وقت صرف اسپینڈ کرتے رہتے ہیں. بوریت ہو رہی ہے، چلو ذرا اچھا کھانا کھانے چلتے ہیں. بوریت ہو رہی ہے، ذرا آئس کریم ہی کھا لیتے ہیں. بوریت ہو رہی ہوتی ہے، چلے کچھ شو ہی دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہو گیا ٹائم کو گزارنا. مجھے اور آپ کو مومن ہونے کے ناطے ٹائم کو گزارنا نہیں ہے بلکہ انویسٹ کرنا ہے. Plan your future now and plan your finances now. We're still continuing the lesson about finances. We will continue today and the next class also. Have your investment portfolio ready. Remember we talked about کہ اپنے انویسٹمنٹ پورٹفولیو کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ انویسٹ کرنا ہے. دنیاوی لحاظ سے فائدہ اس میں نظر آئے نہ آئے، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کا پورٹفولیو سالڈ ہونا چاہیے، اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ آپ کو خود بھی مسکراہٹ آئے اپنے پورٹفولیو کو دیکھ کر. Diversify your portfolio to get the most out of it. Pay attention to the ratio and proportion of investing. Remember, ہم نے اس کے بارے میں بات کری تھی کہ آپ دنیا میں کتنا لگانا چاہتے ہیں، اپنی ذات میں کتنا لگانا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کتنا لگانا چاہتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کے لیے کتنا لگانا چاہتے ہیں. اور اپنے مال کو، اپنے انویسٹمنٹ کو ضائع نہیں کرنا ریا سے، من سے اور اذا سے. امید ہے آپ کو من کے معنی یاد ہوں گے، اذا کے معنی بھی یاد ہوں گے. میں یہاں پر ریپیٹ نہیں کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو نوٹ لینے کی عادت ہو، کیونکہ ون وے ڈو ون وے لسننگ یو مائٹ بی ریٹیننگ ایٹ دا مومنٹ، لیکن پھر لوگ بھول جاتے ہیں. لیو فیئر فری لائف. ہاؤ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا کہ جب تم اپنے مال کو، اپنی ذات کو، اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو، اپنی سکلز کو اللہ کے لیے سالڈ ہو کر خالص نیت کے ساتھ انویسٹ کرو گے تو تمہیں پھر نہ غم ہوگا، نہ ہی کسی قسم کی فکرات لاحق ہوں گی. اسپینڈ اینڈ ناٹ جسٹ گیو، یعنی کہ کھلے دل سے دیجیے اور تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں، بندھے دل سے نہیں. تو آئیے چلیے ہم آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں. 267 سورۃ البقرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مومنوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے پاز لیجیے اور سوچیے، اگر آپ مومن ہیں جیسا کہ ہیں الحمدللہ، تو پھر یہ آگے جو اللہ فرما رہے ہیں یہ آپ کے لیے ہیں. انفقو آپ کو کون سا صیغہ لگ رہا ہے؟ اگر آپ کو تھوڑی سی گرامر آتی ہو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آرڈر کا صیغہ ہے، کمینڈ کا صیغہ ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چوائس نہیں دے رہے ہیں کہ اف یو فیل لائک اٹ، آپ کا دل چاہ رہا ہے تو انویسٹ کریں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو پھر آپ نہ کریں، آپ کی مرضی ہے جی. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ والا اسلوب نہیں اپنا رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں انفقو، تم خرچ کرو. کہاں سے؟ من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے. یعنی کہ پہلی بات تو یہاں پر یہی ہو گئی کہ خرچ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہو گئی کہ مال کو پاک ہونا ضروری ہے. تیسری بات یہ ہو گئی کہ کمائی کا حساب رکھنا کہ کمائی میں آپ کے کہیں ملاوٹ تو نہیں ہے. کیا آپ ملاوٹ زیادہ دودھ پینا پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، اسی لیے ٹیٹرا پیک کا رواج آ گیا، حالانکہ وہ بہت زیادہ ملاوٹ زیادہ ہے دوسری چیزوں سے جس میں بہت سارے پریزرویٹیوز ہوتے ہیں. لیکن انسان کی عقل جب ماری جاتی ہے تو پھر وہ ایسے ہی قسم کے فیصلے کرتا ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پاک چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کمائی میں ملاوٹ اگر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا دل بھی بند ہو جاتا ہے خرچ کرنے کے معاملے میں، اور پھر دوسرے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ and whatever we brought forth for you from the earth، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین میں جتنی چیزیں اگتی ہیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معدنیات، تمام پھل، تمام سبزیاں، تمام وہ اشیاء جو آپ کھا سکتے ہیں اور نہیں کھا سکتے، وہ سب اللہ نے آپ کے لیے نکالی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ رک کے سوچئے کہ زمین سے اگنے والی جو آپ غذا کھاتے ہیں، جس میں آپ کے روٹی چاول بھی آ گئے، جس میں آپ کا سبزی اناج بھی آ گیا، اور جس میں آپ کے باقی سارے فلیورفل پھل بھی آ گئے، تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کیا آپ کو سائنس کی کتابیں یہ بات بتاتی ہیں کہ جو بیج تم بوتے ہو اس میں سے کلرفل فروٹ کیسے نکل آتا ہے؟ یہ براؤن کلر کی ڈل اگلی سیڈ سی لکنگ سوکھی سی بیج کو جب تم بوتے ہو تو اس میں سے یلو کلر کا بیوٹیفل آم کیسے نکل آتا ہے؟ اورنج کلر کا بیوٹیفل موسمبی کیسے نکل آتی ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ جو بھی کچھ زمین سے ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ، اور نہیں تم ملاوٹ کرو، نہیں تم ملاوٹ کرو غلط چیز کی، خبیث چیز کی۔ خبیث کہتے ہیں ناپاک کو، ناپاک چیز کی، منہ اس سے، تنفقون تم اسپینڈ کرو۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال کا خالص ہونا تو ضروری ہے ہی ہے، اس کے علاوہ تم بھی اس چیز کی بہت دھیان رکھو کہ تمہارے پاس مال میں ملاوٹ نہیں ہے۔ مال میں اگر ملاوٹ ہے تو وہ تو خبیث ہو گیا، ناپاکی ہو گئی، کیونکہ وہ تو حرام ہو گیا۔ تو جس مال میں حرام ملا ہوا ہو تو وہ کیسے ایکسیپٹ ہوگا؟ ایکسیپٹڈ دعاز کا بڑا شوق ہے لوگوں کو کہ ہماری دعا ایکسیپٹ ہو جائے، تو بھائی مال کی فکر کیوں نہیں ہے پھر؟ اسی لحاظ سے، جس لحاظ سے جس لیول کی انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی دعا ایکسیپٹ ہو جائے، تو پھر اس کے مال ایکسیپٹ ہونے کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ تو پھر خبیث کو مکس اپ نہیں کرو۔ آج کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو حلال کمائی کرتے ہیں، ہم حرام تھوڑی کما رہے ہیں، ہم جا کے شراب تھوڑی بیچ رہے ہیں، ہم جا کے لاٹو کے ٹکٹس تھوڑی بیچ رہے ہیں، ہم جا کے کوئی غلط کام کے اڈے کھولے تو نہیں بیٹھے ہوئے، ہم ریڈ لائٹ ایریا کا کام تو نہیں کر رہے، تو ہمارا مال تو حلال ہے۔ اور یہاں پر آ کر یہ غلط بات ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ حلال مال کما رہا ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس میں حرام کی مکسنگز ہوتی ہیں۔ 100% حلال مال جب ہوتا ہے جب آپ نے دھوکہ نہیں دیا، کسٹمر کو فالس سیٹسفیکشن نہیں دی، اپنے سٹف میں، اپنے پروڈکٹ میں کوئی غلط چیز تو ایسی آپ نے بیان نہیں کری جو آپ کی پروڈکٹ نہیں کرتی۔ آپ نے کہہ دیا کہ آپ کے پروڈکٹ میں خالص انڈے شامل ہیں، آپ کے بال لمبے گھنے ہو جائیں گے، تو بھئی آپ نے واقعی خالص انڈے شامل کرے اپنے تیل میں، اپنے شیمپو میں؟ تو پھر آپ اس طرح کی فالس ایڈورٹائزنگ کر کے اپنے مال کو خبیث میں شامل کر رہے ہیں۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کا مال، لوگوں کا بزنس تو حلال ہوتا ہے، لائک پروڈکٹ تو حلال ہے جیسے کہ شیمپو، رائٹ، لیکن اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں اس میں جو آپ نے لوگوں کو جو میسج دیا ہے وہ غلط ہے، تو اس میں حرام شامل ہو گیا نا۔ اور یہ جو فالس مارکیٹنگ آج کل اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو آپ اور میرا کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنا جو بھی آپ کی بزنس ہے، جو بھی آپ کی جاب ہے، اس میں آپ اس کو 100% حلال کرنے کی کوشش کریں۔ بزنس میں تو چلے آپ نے پروڈکٹ کا دھیان رکھ لیا، جھوٹ نہیں شامل کرنا، لیکن آپ نوکری میں، جاب میں کیسے کریں گے؟ تو بھی جاب کے ساتھ سنسیئرٹی کر کے، اگر آپ کے مالک نے، آپ کے امپلائر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ 9 to 5 جاب کریں، اس کے اندر آپ کا جاب کے آورس کے دوران آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو اس میں آپ اپنا پرسنل کام کریں تو یہ تو حرام ہو گیا ہے نا۔ تو اسی طرح تھوڑی تھوڑی مکسنگز ہوتی ہیں اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ 90% ہو سکتا ہے حلال بھی ہو، لیکن 10% کہیں نہ کہیں مکسنگز ہو جاتی ہیں۔ مثلاً کمپنی کی پروڈکٹ کو آپ نے اپنے پرسنل یوز میں یوز کر لیا، آپ نے کمپنی کا کاپیئر میں سے کاپی بنائی جو کہ آپ کی بیٹی کے امتحان کے لیے ٹیسٹ پیپرز تھے، جو آپ اپنی کمپنی سے پرنٹ کر لائے کیونکہ وہاں کا زیروکس کاپیئر اویلیبل تھا فری میں۔ تو یہ سب جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ اسلام کے برانڈ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے اپنے برانڈز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن اسلام کے برانڈ کو چھپاتے ہیں، کیونکہ اسلام کو برانڈ ہی نہیں جانتے۔ تو میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ اسلام کو برانڈ کی طرح اہمیت دینی ہے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ while you would not take it إِلَّا،
تو یہاں پہ کیا مطلب ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم غلط چیز، خراب چیز، گندی چیز، ملی ملاوٹ زیادہ چیز لوگوں کو کیوں دو جبکہ تم خود اپنے لیے وہ ناپسند کرو۔ یہ ہے وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ ہے۔ اگر آپ کو کوئی ٹوٹی ہوئی چیز، خراب چیز، پرانی چیز، ڈسکارڈ چیز دے تو کیا آپ لیں گے؟ تو پھر ہم ٹوٹی ہوئی کرسیاں، پھٹے ہوئے صوفے، میلے برتن کیوں مسجدوں میں جا کے ڈم کراتے ہیں؟ اپنے گھر کا کارپیٹ چینج کریں گے، اپنا 20 سال کا استعمال کیا ہوا کارپیٹ مسجد کو ڈونیٹ کرائیں گے؟ تو بھائی آپ بِآخِذِیہِ الا، کیا آپ اپنے لیے خود پسند کریں گے کہ کوئی آپ کو اپنا یوز شدہ کارپیٹ آپ کے گھر میں لا کے دے دے جو آپ اپنے رنگ روم میں بچھا لیجئے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے رکیے، ہمارا مائنڈ سیٹ کس کی طرح کام کرتا ہے؟ ہم جب دوسروں کو دیتے ہیں تو اپنی پھٹی ہوئی قمیض بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں کہ ارے وہ تو غریب ہے، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہوگے تو یہ بھی لے لے گا، ٹوٹا ہوا بٹن ہے تو کیا ہوا، اس کے پاس تو شرٹ ہی نہیں ہے۔ تو بھئی آپ اچھا مال بھی دیجئے، آپ دوسروں کو وہ دیجئے جو آپ اپنے لیے پسند کریں گے۔ جب آپ کسی کو، غریب کو، کسی چیز کو کوئی چیز دینے لگیں، تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے سوچئے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اگر مجھے یہ کوئی دے تو مجھے کیسا لگے گا؟ کیا میری عزت نفس مجروح نہیں ہوگی کہ میں نے خود کے لیے تو یہ پسند کرا، اس کو میں نے وہ دیا جو میں خود پہننا تو کیا دیکھنا بھی پسند نہ کروں؟ تو یہ ہے وہ بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہاں کریں، کیسے کریں۔ الا ان تغمضوا فی، کہ اگر تم کو کوئی چیز دے ایسی تو تم آنکھیں بند کر کے بھی نہ لو۔ یہ تغمضوا فی کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے لینا، کہ تم دیکھنا بھی پسند نہ کرو۔ تو وہ چیز جو ہم خود دیکھنا بھی پسند نہ کریں وہ ہم دوسروں کو دے دیں اللہ کے نام پر۔ ہم کس سے مذاق کر رہے ہیں؟ سوچئے ذرا، ہم کس سے مذاق کرتے ہیں جب ہم اللہ کی راہ میں اپنی ڈسکارڈڈ سٹف دیتے ہیں؟ جو کپڑا آپ کے ٹائٹ ہو گیا، آپ نے وہ دے دیا تو وہ تو چلو کسی کو یوز کرنے کے لیے کام آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا پسند کریں گے کہ کوئی آپ کو ایسی چیز دے جو آپ کے کام کی بھی نہ ہو؟ تو پھر جب کسی کو تحفہ دینے لگے اس بات کا دھیان ضرور رکھیے، آپ اپنے سر سے اپنی فالتو چیزیں تحفے کے ذریعے اپنے سر سے مت اتاریے۔ ہاں، آپ کسی غریب کو ویسے ہی دے دیجئے، لیکن کسی کو وہ چیز دیجئے جو آپ خود لینا پسند کریں۔ جب آپ تحفہ دینے کا معاملہ آتا ہے تو آپ چاہتے ہیں آپ کو بہترین تحفہ ملے، اور اگر آپ کو اچھا نہیں ملتا تو آپ کو مزہ نہیں آتا۔ آپ آنکھیں بند کر کے بھی اس تحفے کو قبول نہ کریں، میں تو یہ چیز کبھی نہ یوز کروں، اتنی گھٹیا کوالٹی کی چیز فلاں نے دی ہے، تو آپ بڑے مزے سے کامنٹ لوگ کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم ایمپیتی کرتے ہیں نا، جب ایمپیتائز کرتے ہیں دوسروں سے، تو پھر ہم ان کو وہی دیں گے جو ہم اپنے لیے لینا پسند کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے دین کا مزاج۔ وَعَلَمُوا، and Allah subhanahu wa ta'ala is asking, in fact he is telling us وَعَلَمُوا، اور جان لو، تم لوگ کیا جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ کو تو تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کسی کو کچھ دینے کا موقع فراہم کر رہا ہے تو یہ آپ کے لیے نعمت ہے، آپ اس کو بوجھ مت سمجھیے، بلکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ان کو وہ دیجئے جو آپ خود لینا پسند کریں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا دل کھول دے، ہمارے عمل کو ہماری ریاکاری سے بچا دے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں جب ایک لائف سٹائل میں رہ رہے ہوتے ہیں اور آس پاس سارے خاندان والے، محلے والے، کنٹری والے، ملک والے، عزیز اقربا سب وہی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بھی وہ کچھ ایسا غلط نہیں لگتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو یہاں طریقہ کار سکھائے نا کہ کہاں خرچ کرو، کتنا خرچ کرو، کیسے کماؤ، اور یہ کرو وہ کرو، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کی تشکیل کرتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کا جو پراپر سٹرکچر ہے نا، وہ انہی چیزوں کے ذریعے فارم ہوتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو وہ مال دے گا جو اس کو بہت خود سے پسند ہے، تو دیکھیے دیتے وقت تھوڑا سا دل تو دکھے گا، لیکن کیا اللہ راضی نہیں ہوگا؟ اور جب ریسیور جو ہے آن دی ادر ہینڈ وہ والا مال ریسیو کرے گا جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر کے اچھا ہوگا، تو پھر وہ اس کو کیا آپ سے محبت انسیت نہیں ہوگی؟ کیا وہ آگے بڑھ کر پھر آپ کے لیے زیادہ کام نہیں کرے گا؟ ہمارے یہاں کیا کرا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں کلاس دیکھ کر گفٹ دیا جاتا ہے۔ ہم ماسی کی بیٹے کی شادی میں جائیں گے تو اس کو کچھ ایسے ہی پکڑا دیں گے 200-400، لیکن جب ہم کسی خاندان والے کی بیٹے کی شادی میں جائیں گے تو ہم اس کو اس کی حیثیت کے مطابق گفٹ دیں گے۔ یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہو سکتی ہے اگر نیتیں صحیح ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا ڈسکارڈڈ مال دے رہے ہیں، یا جس سے ہمارا دل بھر چکا وہ دے رہے ہیں، یا جس سے ہمارے فیشن سے آؤٹ آف فیشن ہو گیا وہ دے رہے ہیں، یا وہ
وہ جو مجھے بہت پسند ہے، میرا سب سے قیمتی جوڑا اگر کسی میری بہن نے بورو کر لیا تو ہم وہ دے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے اپنے دل کا حساب ہم کو خود رکھنا ہے، ہم کسی سے سیکھ نہیں سکتے اس بات کو، ہمیں ان باتوں کو اللہ کی کتاب سے ہی سیکھنا پڑے گا۔ آیہ نمبر 268 پہ چلتے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان آپ کو خوف دلاتا ہے، یعدکم آپ سے وعدہ کرتا ہے، کس چیز کا؟ فقر، کہ بھائی اگر تم دو گے اپنا مال تو یہ تو تم نے لٹانا ہوگا۔ اتنی بیوقوفی تھوڑی کرتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ جملے ہمارے معاشرے میں نہیں سنے؟ ارے وہ تو بڑا بیوقوف ہے، اپنا مال غریبوں میں ایسے بانٹتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ تو بھائی وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ عقل مند ہے۔ بیوقوف تو وہ ہے جو شیطان کی ڈر سے آ کر مال کو بچا بچا کے رکھتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے ارادہ کرا، آپ کی ماسی آئی اور اس نے کہا کہ باجی میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، مجھے 10,000 15,000 20,000 چاہیے ہیں۔ آپ نے کہا اے میں تمہیں 20,000 دوں؟ ارے بھائی اگر مجھے فلاں کام کرنا پڑے گا تو میں کیا کروں گی، اور ابھی میری تایا کی بیٹے کی شادی آ رہی ہے تو مجھے تو اس میں جوڑا خریدنا ہے، وہ 20,000 سے زیادہ کا آئے گا، تو میں اس ماسی کو کیسے 20,000 دے دوں؟ 20,000 کی تو اللہ کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، میں تو صرف ایک نمبر دے رہی ہوں۔ آئی ڈونٹ ایون نو کہ پاکستان میں آج کل پیسوں کی کیا ویلیو چل رہی ہے، کتنی چیزیں ہیں۔ اینی وے the point here is that آپ کو جب کسی کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نیت ڈالتا ہے، آپ نے سوچا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں اس آدمی کی مالی کی بیٹے کی پڑھائی کی مدد کر دیتا ہوں، اور اس کی جو فیس ہے وہ 2 لاکھ ہے مثال کے طور پر۔ اب آپ جب دینے کا ارادہ کریں گے نا تو پھر آپ کر لیں گے، لیکن جب ایکچوئل دینے کا وقت آئے گا، گیس واٹس گونا ہیپن، آپ کے مائنڈ کے آگے آپ کی اسپریڈ شیٹ گھوم جائے گی، آپ کے ماہانہ خرچے کے بلز سامنے آ جائیں گے، اور شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا، ارے اگر تم 2 لاکھ اس کو دے دو گے، کل کو تمہیں کل نہ کو ضرورت پڑ گئی تو کیا ہوگا، کل نہ کو تمہارے اگر کسی میڈیکل بل آ گیا تو کیا ہوگا، اور اگر تمہیں ڈاکٹر کا خرچہ آ گیا تو کیا ہوگا۔ اور یہ سوچ کر انسان کہتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہے ہو، اور ابھی 6 مہینے بعد جو فلاں کی شادی ہونے والی اس میں تم تحفے میں کیا دو گے، اور اس طرح کے ہزاروں خیال انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دی۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سائیکالوجی نہیں بتا رہا انسان کی؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے وہ تم کو پاورٹی کا، غربت کا احساس دلا کر تم کو خرچ کرنے سے روک دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہاں مت خرچ کرو بلکہ تم فحشاء پہ خرچ کرو، اور تم فحش کرو، اور تم ایسے کھلے کپڑے پہنو، اور تم ایسے بے حیائی کے کام میں خرچ کرو، اور تم ایسے کانسرٹس کے ٹکٹ خرید لو، اور تم ایسے فنکشنز میں چلے جاؤ جہاں پہ بےہودگی بدرجہ اتم ہو رہی ہو، اور تم ایسی شادیاں اٹینڈ کر لو جہاں پر دلہن دلہا سب کے سامنے نہ صرف یہ کہ وہ کس کر رہے ہوں بلکہ وہ ڈانس بھی کر رہے ہوں، اور تم لوگ سب تماشائی بن کے دیکھو۔ یہاں پر شیطان آپ کو کہے گا ہاں ہاں کرو، لیکن جہاں خرچ کرنے کا معاملہ آئے گا، کسی بچے کی زندگی بنانے کا، تو وہاں کہے گا اے ہے تم یہ کیا کر رہے ہو، اور جب تمہیں نیم برانڈ جوڑا خریدنا ہوگا تو تم کیا 50-60 لاکھ بھی کم ہے تمہارے لیے، کیونکہ تمہیں تو اس فنکشن میں پہن کے جانا ہے جہاں پہ بےہودگی ہونے والی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سیکھ جائیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کری تھی کہ آپ ڈرائیونگ فورس میں، ڈرائیونگ سیٹ میں آپ کس کو بٹھاتے ہیں؟ آپ اپنے نفس کو، اپنے مائنڈ کو بٹھاتے ہیں یا اپنے دل کو بٹھاتے ہیں جہاں ایمان رہتا ہے؟ آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو بٹھائیں گے ویسے ہی آپ کی سوچ ہوگی، ویسے ہی آپ کا عمل ہوگا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، while اللہ سبحانہ تعالیٰ promises you مغفرت منہ اور اس سے اور فضل، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر سپینڈ کرو گے اللہ کی راہ میں تو تم کو مغفرت بھی ملے گی، اللہ کا فضل و کرم بھی ملے گا۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ تم نہیں سپینڈ کرو اور تم فحش میں خرچ کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہیں مغفرت پکی ہو جائے گی تمہاری، اور تمہیں اللہ کا فضل و کرم بھی ملے گا۔ اللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت وسیع ہے اور علیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غنی اور حمید بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ تمہارا مال چاہیے نہ تمہاری کوئی چیز چاہیے، لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تم اللہ کو بہت وسیع پاؤ گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کنجوسی نہیں کرتا دینے میں بندوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کھول کے دیتا ہے اس بندے کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے، اور مال کی صورت میں دے نہ دے، دل کے سکون کی صورت میں تو ضرور دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو درویش صفت لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ڈھنگ کے کپڑے بھی نہ ہوں لیکن ان کا دل بہت سرشار ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟
کیونکہ ان کا دل وہ اللہ کے ولی بن چکے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم جتنا کھولیں گے اپنا دل اور ہاتھ پاؤں، اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ان آیتوں کو، آیت نمبر 267 کو اور 268 کو ازبر کر لیجئے، کیونکہ شیطان آپ کو ہر لمحے، ایک حدیث شریف کے مفہوم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان نیکی کا کچھ دینے کا خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو شیطان اس کے ہاتھ کے اوپر 80 دفعہ، اگر if I'm not mistaken، مجھے صحیح سے نمبر یاد نہیں، but I think it's 80 times، شیطان اس کے ہاتھ میں پیچھے سے ضرب لگاتا ہے، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم کو یہ کھیل جو شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا ہے اس کی سمجھ آ جائے نا، تو آج دنیا کا رخ بدل جائے۔ مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ مسلمان سمجھتے ہیں ہم نماز روزہ کرتے ہیں، ہم نے بہت احسان کر دیا اللہ کے اوپر، نعوذ باللہ۔ آپ کا نماز روزہ یا آپ کا خرچ کرنا اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ آپ کی اپنی ذات کے اوپر احسان ہے۔ جتنا آپ اللہ کے اوپر خرچ کریں گی، اتنا اللہ آپ کے اوپر وسیع کر دے گا اپنی نعمتوں کو اور اپنے کرم کو، اپنے فضل کو۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو اللہ کو کرم و فضل چاہیے ہے وہ تو خرچ کرے گا، اور جس کو اللہ کے کرم و فضل کی اتنی فکر نہیں ہے تو پھر کانسرٹس میں لاکھوں خرچ کرے گا، اور مالی کے بیٹے کی فیس دیتے ہوئے اس کی جان جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ فحشہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہم فحشہ کے ورڈ کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو پچھلے آیت میں جو بھی ہم نے دیکھا تھا، فحشہ کہتے ہیں امورالٹی کو، انڈیسنسی کو، ایسی کسی ایکشن کو جو کلیئرلی واضح طور پر رانگ ہے اور وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کے دل کے نہا خانے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ فحش ہے، یہ غلط ہے اور یہ نہیں مجھے کرنا ہے۔ زنا بھی اسی کے اندر آتا ہے، ہومو سیکشولیٹی بھی اسی کے اندر آتی ہے، بدکاریاں بھی آتی ہیں ہر قسم کی، زور زبردستی کے ساتھ کسی کے ساتھ ریپ بھی آ جاتا ہے اسی چیز میں، اور ایسی ہر چیز جو آپ کو فحش کی طرف پہنچائے، یعنی کہ آنکھوں کا زنا، یہ سب بھی چیزیں بھی اسی میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر انسان جو ہے وہ فحش کرتے وقت گھبراتا بھی نہیں، ڈرتا بھی نہیں، بلکہ اس کو اچھا لگتا ہے۔ فحش کے اوپر ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ بخیل بن جاتا ہے انسان، اور جو فحش کرتا ہے وہ پھر دوسروں کو بھی روکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اور فحش کے اندر انڈیسنٹ ایکٹس بھی آ سکتے ہیں سارے۔ تو شیطان جو ہے وہ آپ کو اکساتا ہے کہ تم فحش کی چیزوں پر خرچ کرو، ٹکٹ خرید لو کسی بھی کانسرٹ کا تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور تم ہزاروں لاکھوں کا ٹکٹ خرید کر فیفا کا گیم دیکھنے جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن تمہیں اگر کسی کی ضرورت میں کام آنا پڑ جائے تو تم ایک ایک پینی گن کے دو۔ تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقل و سمجھ عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز ہم لوگوں نے اس میں جب مغفرت منہ و فضلہ دیکھا تھا، تو اس میں ہم لوگوں کو تھوڑے سے آپ یہ پوائنٹرز اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے، آپ کو آسانی بھی ہوگی اور سمجھ بھی بات صحیح سے آئے گی۔ کیا ملے گا جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے؟ سب سے پہلی چیز جو اس آیت میں لکھی ہے وہ ہے مغفرت، پھر اللہ کا فضل، پھر ثواب، پھر ایمان کی مضبوطی، ریممبر تثبیت قلب جس کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، اور پھر آپ کا سٹیٹس بلند ہوگا اللہ کی نظر میں بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی، اور پھر آپ کو نیکیوں کرنے کی توفیق ملے گی۔ یہ بات لوگ بہت سارے اس پوائنٹ کو نہیں سمجھ پاتے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کو مزید نیکی کرنے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، مان لیجئے اس بات کو۔ اور اگلا ثواب کیا ملے گا کہ آپ کی برائیاں اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، آپ کا ایمان لیول بڑھے گا، آپ کو اللہ کی قربت محسوس ہوگی، آپ کی قربت زیادہ بڑھے گی، اور اللہ آپ کو اس کا جو ریٹرن ہے وہ مینی فولز دے گا، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھ لیا تھا۔ اور آپ کو کوئی فیئر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، اور جتنا آپ دیں گے آپ کا اللہ پر توکل بھی بڑھے گا۔ تو یہ ہے ان سب آیتوں کا خلاصہ جو آپ نے ابھی تک خرچ کرنے کے بارے میں پڑھی تھیں۔ امید ہے کہ آپ نے ساری لکھ لی ہوں گی، اور اگر نہیں لکھی تو پلیز آپ ریکارڈنگ میں سن کر ان کو ضرور لکھیے، اور تاکہ آپ کا اور میرا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول دے۔ Let's take a pause for a second and think about it and make dua for ourselves that, oh Allah, open up my heart. اے اللہ میرا دل کھول دے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ اب یہ جو آیت ہمارے سامنے اس وقت کھلی ہے اسکرین پر 269، یہ ون آف مائی فیوریٹ آیا ہے۔ You know why? Because ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا IQ لیول بڑھ جائے، ہم سمارٹ ہو جائیں، ہمیں وزڈم آ جائے، ہمیں حکمت بھری باتیں کرنی آ جائیں، اور لوگ ہم سے امپریس ہوں۔ یہ والی بات تو خیر ریاکاری میں آ گئی آخری والی، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں عقل و سمجھ آ جائے۔
کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں ارے یار اس وقت تو مجھے جواب دینا یاد ہی نہیں آیا، ارے مجھے یہ والا آئیڈیا آ جاتا تو میں اس وقت اس کو منہ کی سناتا۔ تو بھائی منہ کی سنانے سے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہاں حکمت بھرا انداز، آپ کو جب حکمت کے مطابق جواب دینا آ جائے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے۔ اب آپ اس آیت کو ہم لوگ ورڈ ٹو ورڈ پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلینیشن دیں گے۔ یؤتی الحکمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ یؤتی عطا کرتا ہے کیا؟ حکمت۔ کس کو؟ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ کون ہے وہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ اگر آپ اس آیت کو پچھلے کانٹیکس کے ساتھ جوڑیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ حکمت خریدنے کا، اللہ سے حکمت کا سودا کرنے کا بہترین طریقہ اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرنا ہے۔ جتنا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دل وسیع ترین ہوتا چلا جاتا ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت یہاں پہ فرما دی، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے۔ ایک اور بات یہاں پر دیکھ لیجئے، قرآن کی تفاسیر کے 4 لیولز ہوتے ہیں، اور ون آف دا لیول از ریڈ بٹوین دا لائنز، یعنی کہ اگر آپ غور دیکھیں تو یہ جو پلیسمنٹ آف دس آیا ہے نا حکمت کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اس آیت کا اس ٹاپک سے کیا تعلق ہے جو ابھی ہم منی میٹرز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ جو پلیسمنٹ آف دس آیا ان بٹوین منی میٹرز ٹیلز یو سم تھنگ، آپ کو کوئی چیز سکھانے کے لیے آئی ہے یہ آیت یہاں پر۔ اللہ چاہتا تو اس آیت کو کہیں اور بھی رکھ سکتا تھا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس کانٹیکس میں بیچ میں کیوں ڈالا؟ سوچیے ذرا، کیونکہ مال حکمت کے ساتھ انسان صحیح جگہ خرچ کر پاتا ہے۔ حکمت نہیں ہوتی تو اس کو دنیا میں لٹانے میں مزہ آتا ہے اور آخرت میں خرچ کرنے میں اس کی جان جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت میں اگلے حصے میں اس حکمت کے فائدے بتا رہے ہیں۔ ممن یؤتی الحکمت، اور جس کو یہ حکمت عطا کر دی گئی، تھوڑی دیر کے لیے رک کر یہاں دعا کیجیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بھی تو حکمت دے دے، مجھے بھی تو یہ حکمت مل جائے، اے اللہ مجھے بھی اس قابل بنا دے کہ میں اس حکمت کو پا سکوں۔ آیہ نمبر is 269، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت یہ مل گئی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا کہ خیرن کثیر عطا کر دی۔ خیرن کثیر کیا ہوتا ہے؟ خیر کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، کثیر کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری، ان abundance۔ So what does it really means؟ کہ اگر آپ کو حکمت مل گئی تو آپ کو بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر رحمتوں کے اور وزڈم کے، عقل کے دروازے کھول دیے، کیونکہ جب کسی کو اللہ رحمت کے ساتھ حکمت عطا فرماتا ہے تو پھر وہ اس کے اپنے خزانوں کے منہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں، اور وہ بندہ اپنے خزانوں کا منہ اللہ کی راہ میں اس کے بندوں کے لیے، اس کی دنیا کے لیے، اس کے دین کے لیے اور لوگوں کی آسانیوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ ہے وہ حکمت جو خیر کثیر کہلاتی ہے۔ یہ ہے وہ ابنڈنس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کہتے ہیں نا، اس کے گھر کا راستہ دیکھ لیتی ہے ابنڈنس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صحیح موقع پر صحیح جگہ صحیح بات کرنے کی حکمت عطا فرما دیتا ہے، صحیح موقع پر صحیح حساب سے صحیح مال خرچ کرنے کی حکمت عطا فرما دیتا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے کہاں خرچ نہیں کرنا۔ ریممبر ان جسٹ پچھلی آیت میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ شیطان آپ کو فقر کا وہ جھانسا دیتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے اگر تم اللہ کی راہ میں دو گے۔ اللہ نے نیکسٹ آیت میں بتا دیا حکمت یہ ہے کہ تم شیطان کی نہ سنو بلکہ اللہ کی سنو۔ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ شیطان کہے گا تم کو کہ تم فحش میں خرچ کرو، تم بیہودہ لکنگ کلوتھس میں خرچ کرو، بیہودہ لکنگ چیزوں پہ خرچ کرو، اپنے گھر میں تم بڑے بڑے اسٹیچوز آرٹ کے نام پر لگاؤ، بڑی بڑی پکچرز اپنی دیواروں پہ لٹکاؤ جس میں کتا بھی بنا ہو سکتا ہے اور گھوڑا بھی بنا ہو سکتا ہے، اور تم شکلوں کی تصویریں بھی لگاؤ، اور یہ تم خوبصورت تمہارا گھر لگے گا، تم آرٹسٹ کہلاؤ گے، اور تم اسٹیچو بناؤ، اور تم فائن آرٹس کے کلاس میں تم ہزاروں لاکھوں یعنی کہ تمہیں بہت سارے لوگ پسند کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حکمت یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جس کو یہ حکمت نہیں ہوتی وہ اپنا مال دنیا میں لٹاتا ہے۔ کیا کریں جی؟ بیٹے کی شادی ہے، اگر ہمیں اس میں نہیں خرچ کرا تو ساری زندگی محنت کیوں کری؟ سارا مال جو ہم نے کمایا ہے اگر ہمارے بیٹے کی زندگی کی شادی میں نہیں خرچ ہوا تو پھر کہاں خرچ کریں گے؟
کبھی آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہی کامن جملے ہیں۔ چھوٹے بیٹے کی شادی ہے جی، آخری بیٹی ہے جی، تو اگر ہم یہاں نہ کریں تو کہاں کریں؟ تو کیا یہ حکمت ہے؟ آج جو ایک شادی پہلے ایک آلو گوشت کے سالن سے ہوا کرتی تھی، آج 15 کھانوں میں بھی کم ہے۔ آج تو لائیو کوکنگ سٹیشنز کا اتنا رواج ہو گیا کہ لائیو پان کا سٹیشن بھی ہوتا ہے، تو لائیو جوس کا سٹیشن بھی ہوتا ہے، اور فلاں لائیو جلیبی بھی بنا کے دے رہے ہوتے ہیں، تو لائیو باربیکیو بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا یہ حکمت ہے؟ اگر آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو آپ کو حکمت کی کہاں کہاں کمی دکھے گی، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں ہم مسلمانوں میں حکمت کی کمی ہو گئی۔ اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ ہماری اس کی وجہ وہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا پچھلے آیتوں میں کہ تم نے اپنے مال کی مینجمنٹ صحیح نہیں کری، مال کو مینج کرنا سکھایا ہی نہیں گیا۔ تو جب مال آپ کا جہاں دل چاہا آپ نے خرچ کرا، اور جہاں دل چاہا نہیں خرچ کرا، جیسے چاہا رہے جیسے چاہا نہیں رہے، تو بات یہ ہے کہ حکمت وہ نعمت ہے جو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اس کے لیے عملی طریقہ مال خرچ کرنا ہے۔ اللہ سے جتنی اللہ کے لیے وعدوں پہ آپ یقین رکھیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا آپ کی زندگی میں خیر و برکت بھی لائے گا، اور آپ کا مال کا ڈالر اسٹریچ ہو جائے گا۔ یو نو وٹ اٹ مینس؟ آپ نے برکت کا لفظ سنا ہی ہوا ہوگا۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا مال میں برکت نہیں رہی، وقت میں برکت نہیں رہی، وقت پتہ نہیں کہاں بھاگا جاتا ہے، فلاں کے پاس اتنا مال ہے لیکن اس کی زندگی میں پھر بھی وہ خوشیاں نہیں، تو بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں حکمت نہیں تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جس کو ہمت دے دی اس کو خیر کثیر مل گئی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رکیے اور سوچئے، یؤتی الحکمت کیا ہے؟ یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ حکمت جو ہے نا وہ نالج سے نہیں آتی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں ڈگری لے لی تو ہم تو بہت حکیم بن گئے۔ آپ کے پاس چاہے پی ایچ ڈی بھی ہو، اس کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ کے پاس حکمت بھی ہو۔ آپ ڈاکٹر، انجینئر، فلاں کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس حکمت بھی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ حکمت اللہ کا تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی کو گرانٹ ہوتی ہے۔ یہ آپ کو خود سے نہیں ملتی۔ آپ چاہیں کہ میں بہت ساری ڈگریاں لے لوں تو میں حکمت والا بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور حکمت کہتے کس کو ہیں؟ حکمت کہتے ہیں ٹو پلیس سم تھنگ ان اٹس رائٹ پلیس وچ از اپروپریٹ فار اٹ۔ صحیح جگہ پہ صحیح چیز کو رکھنے کا نام حکمت ہے۔ تو جب ہم اتنے سارے مال کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا، صحیح طریقے سے کمانا، صحیح طریقے سے اس کو انویسٹ کرنا، یہ حکمت ہے۔ اور ان دا رائٹ تھنگ، دا رائٹ ٹائم، دا رائٹ ورڈز کہنا، یہ حکمت ہے۔ کبھی آپ کو موقع کی مناسبت سے صحیح آئیڈیا کا ذہن میں آنا، صحیح طریقے سے اس کو ایکسیکیوٹ کرنا، صحیح وقت کا استعمال میں صحیح وقت پہ اس کو بولنا، صحیح الفاظ کے ساتھ ادا کرنا، صحیح معنوں میں اس کا کانٹیکس کو پہچاننا اور پہنچانا، یہ سب حکمت کے اندر آ جاتا ہے۔ صحیح سیکوینس پہ کسی بات کو کرنا، آگے پیچھے نہ کر دینا، اور پرائیورٹائز کرنا اپنی زندگی میں چیزوں کو۔ کیا آپ کی زندگی میں پرائیورٹیز ہیں؟ کیا آپ کی سیکنڈری چیزیں ہیں؟ کیا آپ کی مائنورٹیز ہیں؟ ان سب کو پرائیورٹائز کرنا یہ حکمت ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے کرنے کو کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 کام ہیں جو آپ کے کرنے تھے آج کے دن کی تھنگس ٹو ڈو لسٹ میں۔ اب آپ نے اس میں سے 2 کام جو بہت ہی ان امپورٹنٹ تھے اور ارجنٹ بھی نہیں تھے وہ آپ نے پہلے کر ڈالے، اور جو امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ تھے وہ تو کہیں نیچے چلے گئے۔ تو کیا یہ حکمت ہے؟ نہیں، یہ حکمت نہیں ہے۔ تو حکمت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کو پرائیورٹائز کرنا آ جائے کہ آپ کی زندگی میں ضروری چیزیں کیا ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میری زندگی میں بچوں کی شادیاں ضروری ہیں، تو بھئی حج کہاں گیا؟ کیا حج ضروری نہیں تھا؟ تو پرائیورٹی غلط ہو گئی نا۔ تو یہ حکمت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے میں اتنا کما لوں کہ میں ذرا گھر بنا لوں، پھر میں سوچوں گا حج کے بارے میں۔ تو کیا گھر بنانا حکمت ہے یا حج کرنا حکمت ہے؟ تو کیا بات یہ ہے کہ اللہ سے حکمت مانگیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ سبحانہ تعالیٰ آلسو نیڈس وزڈم۔ ایک بزنس مین سے کبھی آپ کس بات کر کے تو دیکھیے، اس کو بڑی عقل و سمجھ ہوتی ہے اپنے بزنس کی انویسٹمنٹ کی، اور وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس سپلائر سے مال خریدنا ہے، کس سپلائر سے کتنا مال کہاں سے خریدنا ہے، کہاں اس کو انویسٹ کرنا ہے، کیسے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے، کیسے مال کو خرید و فروخت کا انتظام چلانا ہے، تبھی وہ ایک بڑا کامیاب بزنس مین کہلاتا ہے۔ تو اس کو بزنس کے بارے میں تو بڑی حکمت تھی، لیکن پھر اللہ کی زندگی کے قانون کے بارے میں حکمت کہاں گئی؟
کیونکہ اس نے اسی بزنس میں دھوکہ بھی کیا، اسی بزنس میں اس نے رانگ مارکیٹنگ بھی کری، اور اسی بزنس میں اپنے امپلائی سے اس نے محنت سے زیادہ کام بھی لیا، اور ان کی تنخواہیں بھی کاٹ ڈالیں کسی نہ کسی بہانے، اور ان کی چھٹیاں بھی کاٹ ڈالیں، اور ان کے ساتھ زیادہ زیادتی بھی کر لی۔ تو کیا یہ حکمت ہے؟ اگر وہ بزنس مین بہت کامیاب بھی بن گیا تو کیا یہ حکمت ہے؟ کیا وہ اس کو یہ والا بزنس اس کو آخرت میں بچا دے گا؟ تو بات یہ ہے کہ آپ بزنس کریں کہ جاب کریں، گھر کا کھانا بنائیں کہ بچے پالیں، کہ نرسنگ کریں کہ چاہے ٹیچر بنیں، جو بھی آپ کام کرتی ہیں، آپ کو حکمت کی ضرورت ہر زندگی کے لمحے میں ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی حکمت۔ حکمت وہ تحفہ ہے جس کو خیر کثیر کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا۔ تو پھر اگر آپ انسان کے پاس حکمت نہیں ہوتی تو وہ جتنا بھی مال خرچ کر لے، لیکن اگر وہ میتھ کرے گا تو اس کو حساب کتاب کرے گا تو معلوم ہوگا کہ اس نے دنیا کے لیے تو بہت کچھ کمایا، خرچ کیا، انجوائے کرا، آخرت کے بینک میں اس کے پاس بہت کم ہے۔ تو کیا یہ حکمت ہے؟ سوچئے ذرا، اگر انسان کے پاس دنیا میں بہت مال ہو، وہ جیف بیزو کی طرح ہو، اور جیک ما کی طرح ہو، اور وہ کیا کہتے ہیں ٹونی بلیئر کی طرح ہو، اور فلاں کی طرح، جو بھی نام آپ کے ذہن میں آج کل کے زمانے میں آ رہے ہیں، ایلان مسک کو لے لیجئے، تو کیا ان کے پاس حکمت ہے؟ کیا ان کے پاس صرف مال بنانے کی فکر ہے، یا حکمت کے ساتھ اس کو خرچ کر کے اپنی آخرت بنانے کی فکر ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکمت کہتے کس کو ہیں۔ تو صحیح وقت میں مال کو خرچ کرنا۔ چلیں اس پہ تھوڑی سی ایک بات کر کے ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ and none remembers except the people of understanding۔ یعنی کہ کون ہے اولو الالباب؟ الباب کا لفظ جو ہے نا آپ کو لب سے سمجھ آئے گا۔ لب کہتے ہیں عقل کو، اولو الالباب کہتے ہیں اے عقل والوں، اور لب کا الباب کا مطلب ہوا کہ اے عقل والوں، صرف عقل والے ایسے ہیں جن کو یہ حکمت کے معنی سمجھ آئیں گے۔ دنیا کے لحاظ سے جو دین کے اپنا کام کرتے لوگ ہیں تو دنیا والے کہتے ہیں ان کو یہ تو بڑے بیوقوف ہیں، اور جو دین کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنی ذات پہ خرچ کرتے وقت گنتے ہیں تو وہ دنیا کی نظر میں بیوقوف ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل عقل مند تو وہ ہے جس کو حکمت مل گئی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی سوچ اور سمجھ کو، عقل کو وزڈم کے ساتھ یوز کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو یہ ہے وہ حکمت۔ سو what is حکمہ؟ حکمہ is learning, know the right way, have the right tools, have the right reading material and have the right kind of books۔ تو حکمہ جو ہے نا وہ لرننگ کو بھی حکمہ کہتے ہیں۔ آپ نالج حاصل کر رہے ہیں رائٹ ناؤ، رائٹ دس مومنٹ، یہ حکمت ہے۔ اگر آپ نے اپنا وقت نکال کے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کری، یہ حکمت ہے۔ تو حکمت کے بہت سارے رنگ ہوتے ہیں، بہرحال اب ہم زیادہ ڈیٹیل پر اس میں نہیں جا سکتے۔ ایک بات میں اور بتا دوں بس حکمت کے حوالے سے کہ ہاؤ ٹو گیٹ حکمہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حکمت مل جائے تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، دعا کیجیے۔ نمبر 2، ان لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیے جن کے پاس حکمت ہے۔ نمبر 3، بولنے سے زیادہ آبزرور بنیے، اپنے آپ کو ٹرین کریے کہ آپ کو کین آئی ڈیولپ ہو جائے، ڈیپر ویژن ڈیولپ ہو جائے، چیزوں کی گہرائی میں پہنچنے کی سکت اور طاقت پیدا ہو جائے۔ جب آپ کو چیزوں کی گہرائی سے دیکھنا آ جائے گا تو آپ کو حکمت مل جائے گی۔ نمبر 4، اپنی لائف ایکسپیرینس سے سیکھیے اور اپنی پرانے زمانے کی گئی مسٹیکس کو دوبارہ ریپیٹ نہ کریے۔ اپنے آپ سے بھی سیکھیے، اپنی غلطیوں سے، اور دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھیے۔ نمبر 5، اپنے آپ کو ٹرین کریے کہ آپ دوسروں کی نصیحت قبول کریں، سنی انسنی کر کے آگے نہ بڑھیں۔ آپ کے والد آپ کو کہہ رہے تھے بیٹا یوں نہیں کرو یوں کرو، ارے ابا وہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں جی۔ امام مالک کے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے سیکھا، اس نے کمپلیٹ کرا، اور پھر وہ کچھ عرصے کے بعد واپس آیا۔ کیوں؟ تاکہ اس دفعہ وہ اپنی پڑھائی تو پوری کر چکا تھا لیکن وہ حکمت اور وزڈم لینے کے لیے واپس آیا، کیونکہ جب پہلی دفعہ وہ پڑھائی کر رہا تھا تو اس کو صرف ایکیڈیمکس یاد تھے۔ دوسری دفعہ جب وہ آیا تو وہ اپنے یعنی کہ امام سے حکمت سیکھنے کے لیے آیا، کیونکہ پہلی دفعہ میں جب انسان نالج حاصل کر رہا ہوتا ہے تو ہی از ٹو بزی لرننگ، اس کو ایکیڈیمکس کی بہت فکر ہوتی ہے اور بعد میں وہ اس کو بھول جاتا ہے کہ حکمت بھی اس کو سیکھنی تھی، تو اس لیے اس کے لیے دوبارہ کنٹینیوس ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہم لوگوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اور اولو الالباب میں سے ایک خصوصیت ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو ٹیک اوور نہیں کرنے دیتے، وہ اپنے ایموشنز کو اپنے انڈر رکھتے ہیں، اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔
حدیث شریف سے ہم کو معلوم ہوتا ہے there is no envy except for two people, the one who gives wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala and he spends for Allah, and number two, a person whom Allah has given wisdom and he judges by it. تو دو چیزیں ہیں جو بہت ویلیوبل ہیں کہ کسی کے پاس اگر مال ہے تو اس کو صحیح جگہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اگر کسی کے پاس حکمت ہے اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرے. تو ان دو چیزوں سے اگر آپ کو تھوڑی رشک آئے تو پھر یہ اچھی بات ہے، اور اس طرح بننے کی کوشش کریے. دعا سیکھ لیتے ہیں حکمت حاصل کرنے کے لیے. حکمت کی دعا کیا ہے؟ رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. یہ آپ دعا یاد کر لیجئے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. اینڈ وٹ ایور یو اسپینڈ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، نفقتن ایکسپینڈیچرز، جو بھی تمہارے اخراجات ہیں، او نظر تم، یا تم نظر مانو، من نظرن، انڈیڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز اٹ. فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مددگار نہیں ہیں ظالم لوگوں کا، ان کی کوئی مدد نہیں کرتا. تو کیا سیکھا ہم نے اس آیت میں؟ کہ جو بھی تمہارے اخراجات ہیں، جو بھی تمہارے ایکسپینڈیچرز ہیں، جو بھی تمہارے منتھلی خرچے ہوتے ہیں، ڈیلی لائف کے خرچے ہیں، کھانے پینے کے خرچے ہیں، بل ادا کرنے ہیں، بجلی پانی کا خرچہ ہے، اور اف یو سی، تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تم نے کہاں اسپینڈ کیا، تم کو یاد نہیں ہے، تو تم اپنے حساب کتاب رکھو. یہاں پر ہم لوگ اکاؤنٹنگ بھی سیکھ رہے ہیں، اپنے خاندان کی، اپنے گھر کی، اپنے خرچوں کی. آپ اپنے ایپس ڈاؤن کو لوڈ کر لیجئے، آپ کو اپنا خرچوں کا ان اینڈ آؤٹ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ بے جا خرچ کرے چلے جا رہے ہیں، مہینے کے آخر میں آپ کے پر لالے پڑ گئے، تو یہ تو حکمت نہیں ہے. تو یعنی کہ جو اتنا مال ان کمنگ آ رہی ہے تو اتنا ہی آؤٹ پٹ ہونا چاہیے، تاکہ پھر آپ کو پھر کسی سے قرض نہ لینا پڑے، آپ کی زندگی صحیح سے مینیج ہو. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو سکھا رہا ہے کہ کہاں خرچ کرو، کیا خرچ کرو، کہاں نہیں کرو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی ظالم کی مدد نہیں کرتا. مثال کے طور پر کسی کے پاس ایک منتھلی پے چیک آ رہا ہے، لیکن وہ منتھلی پے چیک کے شروع میں ہی بہت سارا کچھ خرچ کر دیتا ہے، نیا جوڑا خرید لیا، ایکسٹرا گاڑی میں گھومنے چلے گئے، ایکسٹرا پیٹرول ڈلوا لیا، پتہ چلا مان لیا مہینے کے آخر میں کھانے کو نہیں بچا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وما للظالمین من انصار، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کی مدد نہیں کرتا. اور یہاں پر نظر کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، تو نظر کے بارے میں بھی تھوڑا سا کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ نظر کیا چیز ہے. نظر لوگ مانتے ہیں، تو نظر ماننا جو ہے اسلام سے پہلے کا طریقہ تھا، لیکن اگر نظر اس صورت میں صرف مانگی جا سکتی ہے، لیکن یہ ناپسندیدہ بھی ہے. نظر صرف اس صورت میں مانگی جا سکتی ہے جب اللہ سے آپ وعدے نہ کریں، یعنی کہ اللہ سے سبحانہ تعالیٰ سے کوئی کنڈیشن نہ لگائیں کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی. اس ٹائپ کی نظر ناپسندیدہ ہے. ہاں، آپ پہلے کھانا کھلا دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کا کام کر دے گا. لیکن لوگ یہ جو انتظار کرتے ہیں نا کہ میں پہلے میرا کام ہوگا، میرا اٹکا ہوا کیس سولو ہوگا تو میں اتنے پیسوں غریبوں کو دوں گا، تو یہاں پر آپ اللہ سے سودا بازی کر رہے ہیں. تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. ہاں، اگر آپ کو اللہ سے کوئی دعا کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا فلاں اٹکا ہوا کام صحیح کر دے تو میں 100 لوگوں کو کھانا آج ہی کھلا دیتی ہوں، اٹکے ہوئے کام کے انتظار مت کریے کہ وہ جب انتظار ہو جائے گا تو. اور اس کے بارے میں کافی ڈیٹیلز بھی ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اب ہم لوگ اس کے بعد اگلی آیت میں چلتے ہیں، آیت نمبر 271 میں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی اف یو ڈسکلوز یور چیریٹیبل ایکسپینڈیچرز، یعنی کہ تم جو صدقہ دیتے ہو تم اس کو اگر تم ڈسکلوز کرو گے، لوگوں کو بتاؤ گے تو اچھی بات ہے. یعنی کہ تم اگر کسی کو بتا کے دے رہے ہو اور تمہاری نیت ریاکاری نہیں ہے، لیکن تمہاری نیت دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہے، تو یہاں پر نیت صحیح ہونی چاہیے. فَنِعْمَ ہی اینڈ دین اٹ از اوکے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم کسی کو چپکے سے دو گے تو اور کسی غریب کی مدد کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں پر دو قسم کے خرچوں کی بات ہو رہی ہے. ایک تو وہ ہے جو آپ ظاہری طور پر دیتے ہیں، کسی چیریٹی کو دے دیا، کسی آرگنائزیشن کو دے دیا، کسی مسجد کو چندہ دے دیا، تو آپ دکھا کے دیجئے تاکہ پھر لوگوں کو موٹیویشن ہو کہ بھائی ہم بھی دیتے ہیں. نیت صاف ہونی چاہیے. لیکن ریا کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے. لیکن جب آپ کسی انڈیویجول کی مدد کریں، کسی کو ذاتی طور پر اس کے لیے خرچہ کریں، مثال کے طور پر آپ کے خاندان کے کسی غریب فیملی کے کسی بچے کی پڑھائی کا پے کر رہی ہیں، تو آپ کو پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کی عزت نفس کو مجروح کریں گے.
تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی غریب کو دو تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھو، اس کو پھر ڈھنڈورا مت پیٹو کہ تم نے اس کو دیا، اور اس کو چھپا کے دو، تخفوہا، خفیہ طور پر دو، اور تو یہ تمہارے لیے خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دھو ڈالے گا، تمہاری برائیوں کو صاف کر دے گا، بالکل ایسے ہی جیسے ایک اریسر کے ذریعے، ایک ربڑ کے ذریعے آپ لکھا ہوا مٹاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی کو خفیہ طور پر مدد کریں، چپکے سے کسی کی مالی امداد کر دیجئے، کسی سفید پوش، کسی وائٹ کالر لوگوں کو ڈھونڈیے جن کے گھر کا مہینے کا خرچہ کھینچ تان کے چلتا ہے، وہ آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے محلے دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے خاندان میں بھی ہو سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے۔ وہ آپ کی مسجد کے امام بھی ہو سکتے ہیں جو سفید پوشی کی وجہ سے کچھ بولتے تو نہیں ہیں، لیکن ان کے گھر میں ایک بڑا خرچہ آ گیا تھا، بیماری آ گئی تھی اور ان کے گھر اب لارے پڑ گئے ہیں، تو ایسے گھر میں آپ چپکے سے ان کی مدد کریے، کسی دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے ان کی مدد کری، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دھو دے گا، آپ کی برائیوں کو مٹا دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کیا کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی ہے؟ نہیں چھپی ہوئی۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، not upon you, O Prophet, any responsibility for their guidance۔ اب آپ نے تو یہ آیتیں سن لی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم آپ کے پاس پہنچ گیا، اب اگر کوئی ان پہ عمل کرے تو یہ اس کا عمل، اور اگر وہ کہے ہاں بڑا مزہ تو آیا قرآن کی آیتیں سن کے، بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی تھی قرآن میں، لیکن کرنے کے وقت میں کچھ نہ کرے۔ رائٹ ناؤ ایٹ دس مومنٹ اگر آپ کے مائنڈ میں اپنے خاندان کے کوئی کسی کی شخصیت ذہن میں آ رہی ہے جو کہ ضرورت مند ہو سکتے ہیں، کیا پتہ ان کی بیٹی کو پڑھائی کی فیس دینی ہو وہ نہیں دے پا رہے ہوں، کیا پتہ ان کو شادی میں کسی کو تحفے کا معاملہ آ گیا اور وہ نہیں کر پا رہے ہوں، تو کر دیجئے بھائی چپکے سے۔ اگر آپ کے کوئی ہے جس سے آپ سلائی والے کپڑے سلواتی ہیں تو سلائی والی عورت سے تو آپ اس کے بہت ہی بول تول کرتی ہیں کہ بھائی آپ نے 20 روپے کیوں لیے، آپ نے 100 روپے کیوں لیے، آپ نے 200 روپے کیوں لیے، یہ تو 50 روپے کا کام تھا۔ تو بھائی اگر وہ غریب ہیں، وہ بیچاری محنت سے کما کے اپنا آپ کا آلٹریشن کر کے آپ کو دے رہی ہے، اور آپ کے کہنے پر اس نے جلدی سے ایکسپیڈائٹلی آپ کی سروس بھی دے دی، تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دیجئے، کیا ہو جائے گا آپ کو؟ لیکن آپ جب وہی خاتون کسی برانڈ نیم کے سٹور میں جائے گی، کھادی میں جا کے کھڑی ہوگی، تو اگر وہ 2000 کا جوڑا بھی ہوگا، 50,000 کا بھی ہوگا، تو وہ چون چاں کرے بغیر پیسے کیشیئر پہ دے گی، کارڈ سوائپ کرے گی اور آ جائے گی۔ لیکن وہی عورت جب گھر آ کے اس لمبی شرٹ کو آلٹر کرانے کے لیے اپنی پڑوسن کو دے گی تو کہے گی تو آپ نے 200 روپے کیوں چارج کرے؟ ابھی آپ نے 2000 کا جوڑا خریدا تو آپ کا دل نہ دکھا، لیکن 200 روپے میں آپ کا دل دکھ جائے گا؟ سوچیے ذرا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے رسول اللہ، تمہارے اوپر تو ان کی گائیڈنس نہیں ہے، اب تو یہ آیتیں ان تک پہنچ چکی، اب ان کے اوپر ہے کہ وہ کریں کہ نہ کریں، بٹ اللہ گائیڈس whom he wills، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کرے گا جو ان آیتوں کو لے کر اس پہ عمل کرنے کی انٹینشن رکھے گا۔ اینڈ وٹ ایور گڈ یو بلیور اسپینڈ ان فار یور سیلف، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہم لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ جو تم اپنی ذات پہ خرچ کرو گے تو وہ تمہارے لیے ہے، اور جو تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو یعنی کہ جو تم نیکی کا کام کرو گے، اللہ کے لیے خرچ کرو گے، تو اس کا فائدہ اللہ کو نہیں پہنچے گا، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اس کا فائدہ اس دوسرے بندے کو پہنچتے سے بھی پہلے تم کو پہنچے گا، اس کی دعائیں ملیں گی تمہیں، اس کا دل کھلے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، وہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ اینڈ یو ڈو ناٹ اسپینڈ ایکسیپٹ سیکنگ دا کاؤنٹنس آف اللہ، تم وجہ اللہ کے لیے خرچ کرو، تم دوسروں کے لیے نہیں خرچ کرو، تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اگر آپ اپنے پڑوس میں کسی کو کچھ، ان کے گھر میں آپ کو پتہ ہے مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں اور ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوگا، آپ حلوے کے نام پر کوئی چیز بنائیے اور ان کے گھر میں ذرا روٹی پہنچا دیجئے کہ آج میں نے ذرا سا تورئی گوشت بنایا تھا، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ کیا یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم ان کو اگنور نہیں کر دیتے؟ کیا ہمارے بس میں نہیں ہے یہ ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا؟ اور ان کو کرنے سے آپ کا ہی اپنا فائدہ ہوگا، دوسرے کا پیٹ بھرے نہ بھرے آپ کا تو فائدہ پہنچ ہی جائے گا۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کہ نہیں تم خرچ کرو بلکہ صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ وٹ ایور جو بھی تم اسپینڈ کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اچھے مال میں سے، وہ تم کو واپس ملے گا۔ خیر یوفا، یوفا کا ورڈ ہم کو بتا رہا ہے کہ فلی کمپلیٹلی 100% واپس ملے گا، اینڈ یو ول ناٹ بی رانگ،
الیکم وانتم لا تظلمون، اور تمہارے پاس کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، اور تمہارے پاس کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کو اپنے دلوں کو کھولنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو رضامند کرنا ہے، اور کھلے دل کھلے ہاتھوں سے کھولنا ہے۔ للفقراء الذین اوسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کہاں کہاں خرچ کرو، تو تم خرچ کرو غریبوں پر، اور ان لوگوں پر جو کہ ریسٹرکٹڈ ان کی لائف سٹائل ہے، وائٹ کالر لوگ سمجھ لیجئے یہاں پر، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں سفید پوش لوگ کہتے ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، لیکن وہ فقیر نہیں ہیں جو روز راستے پہ کھڑو کے بیگنگ کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فار دا پور دوز ہو آر ریپڈ اپ ان اے وے آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ سو یہاں پر کن لوگوں کا ذکر ہے؟ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی اللہ کے لیے، کتاب کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب صفہ کے بارے میں یہ آیتیں آئی تھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی کے جو پہلا انسٹیٹیوشن تھا، اس کو اسکول کہہ لیں، کالج کہہ لیں، یونیورسٹی کہہ لیں، جس کو چبوترا سا بنایا گیا تھا مسجد نبوی کے پاس، اور اس میں لوگ آ کے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور وہ علم حاصل کرنے میں صبح شام رات اتنے بزی ہوتے تھے کہ ان کو ارن کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ان کو کھانا پہنچا دیا تو کھا لیا، اور اگر کھانا نہیں پہنچایا تو پھر وہ لوگ بھوکے سو جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ وہ اتنے بزی تھے علم حاصل کرنے میں کہ ان کو بھوکا کبھی سونا پڑتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈو، ان کی فیسیں پے کر دو، جو کبھی پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنے بچے کی فیسیں ادا کرتے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اٹھیں باہر جائیں مال کمائیں، نہ اتنا ٹائم ہے ان کے پاس، یا این لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء۔ Think about these people, and the ignorant one, or they are self-sufficient, that they are self-sufficient۔ تو ignorant لوگ جو ہوتے ہیں، عام انسان جو ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اغنیا، ارے ان کو کیا ضرورت ہے، ان کا تو پیٹ بھرا ہی ہوا ہوگا، ان کو تو کھانے کو مل ہی جاتا ہوگا، اور برابر والوں نے دے تو دیا تھا، اور کل فلاں نے تو پہنچا دیا تھا، تو کیا آج مجھے بھی دینے کی ضرورت ہے؟ اور ایسے جاہل لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے بھلا، من التعفف and they to their restraint تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تم ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ بیچاروں کے چہرے سے مظلومیاں ٹپک رہی ہیں اور ضرورت ٹپک رہی ہے، لیکن وہ زبان سے مانگتے نہیں ہیں۔ لا یسألون، وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے، الحافا، ان سے لپٹ لپٹ کے مانگتے نہیں کہ میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے، مجھے دے دو مجھے دے دو، ایسا نہیں کرتے وہ لوگ۔ تو یہ ان لوگوں کا بھرم ہے، ان لوگوں کی عزت کریں۔ ایسے لوگ جو اصحاب صفہ زمانے میں تھے، آج بھی بہت سارے ہیں، آج بھی بہت ساری فیملیز آپ کے ارد گرد ایسی مل جائیں گی جو اپنے بچوں کی فیسیں اگر بھرتے ہیں تو پھر پیٹ کاٹنا پڑتا ہے، اور اگر گھر میں میز پہ کھانا لا کے رکھتے ہیں تو فیس کے پیسے نہیں بچتے، اور اگر فیس دے دی تو بجلی کٹنے کا خدشہ ہو جاتا ہے کیونکہ بجلی کے بل کے لیے پیسے نہیں بچے۔ ایسے بہت سارے خاندان ہمارے آس پاس بکھرے ہوئے ہیں جو بیچارے ہر دفعہ جوڑ توڑ کر کر کے کسی نہ کسی طرح کمیٹیاں ڈال کر اپنے گھر کے خرچے پورے کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو بیچاروں کو کوئی نہ کوئی چیز پیٹ کاٹ کے کرنی پڑتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کرو، یہ وہ لوگ ہیں جو سوال نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو لپٹ کے تم سے مانگتے نہیں، تقاضا نہیں کرتے کہ تم ہمیں دو۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور وٹ ایور یو اسپینڈ آف گڈ انڈیڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہارے پاس مال ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم دینے کی استطاعت بھی رکھتے ہو، اور اس کے باوجود تم اپنے محلے پر، اپنے خاندان والوں پر، اپنے پڑوسیوں پر نظر نہ ڈالو کہ بھئی وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے محلے میں کوئی ایک ایسے عورت رہتی ہے جو بیوہ بھی ہو سکتی ہے، جس کے بچوں کی پڑھائی کے پیسے بھی نہ ہوں اس کے پاس، اور وہ تم سے مانگتی نہیں ہے، وہ سلائی کر کے گھر کا خرچہ پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو بھئی اس کو کسی دن ایکسٹرا پھل پہنچا دو، کبھی کسی دن آم کے موسم میں اس کو آم کی ایک پیٹی تو دے دو، کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو کر دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھے گا کہ تمہارے پاس تو اللہ نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے کیا کرا؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، اور دوز who spend their مال رات کے وقت، لیلی والنہاری، دن کے وقت،
سرن سیکریٹلی چھپا کے، وعلانیتاً اور کھلا کھول کے، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کے لیے تو اجر ہی اجر ہے، اور ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے خوف کر دے گا اور ان کو فکرات میں مبتلا نہیں کرے گا، اللہ ان کی فکریں ان سے چھین لے گا، ان کو دل کا چین و سکون نصیب فرما دے گا، ان کو غموں سے آزاد کر دے گا۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دن رات 24/7 خرچ کرنے کا اندیا کرتے ہیں، اور اپنا رات کے اندھیرے میں بھی صبح کا انتظار نہیں کرتے، رات کے وقت آپ کو خیال آیا کہ مجھے کسی کو مال دینا چاہیے تھا، آپ نے نہیں دیا تو اسی وقت دے لے جائیں، اور آج تو یہ بہت ہی آسان ہے، آپ کو تو اپنے بستر سے بھی اٹھ کے کہیں نہیں جانا، آپ کا فون تو آپ کے بغل میں ہی رہتا ہے، آپ اسی وقت کسی کو چیریٹی دے دیجئے، آپ اسی وقت کسی کو بینک ٹرانسفر کر دیجئے، اگر 10 روپے کر سکتے ہیں یا 1000 روپے کر سکتے ہیں یا 1000 لاکھ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ کسی کو ضرورت ہے تو دے ڈالیے، سرن نہ، اور دن کے وقت دیجیے، رات کے وقت دیجیے، صبح کے وقت دیجیے، شام کے وقت دیجیے، سرن دیجیے، خاموشی سے دیجیے، اعلان کر کے دیجیے، دیتے رہیے، دیتے رہیے۔ کیا پرسنالٹی آپ کے ذہن میں ان آیتوں کو پڑھ کر؟ یہاں پر ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے، کیونکہ کل جو نیکسٹ کلاس میں جو آیت ہے، آیت نمبر 275، وہ کچھ زیادہ ہی اہم ہے، اس کو تو مس کرنے کا آپ سوچیے گا بھی مت، کیونکہ وہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے جو ہم 275 میں پڑھیں گے۔ لیکن ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کس قسم کے خاکہ آتا ہے، کس پرسنالٹی کا، کیسی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے؟ قرآن کا مطلوب انسان، ایک کتاب ہے، اگر آپ کو وقت ملے تو پڑھیے گا، اس کا نام ہے قرآن کا مطلوب انسان، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انسان کو بنانا چاہتے ہیں وہ کون سا انسان ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ اس کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر پہلو، مطلب مصنف نے ہر پہلو کی ان آیتوں کو ایک جگہ یکجا جمع کر کے رکھا ہے۔ بہرحال، تو کس قسم کی پرسنالٹی آپ کے ذہن میں آئی؟ ایسی پرسنالٹی جو ایمپیتھی سے بھری ہوئی ہے، جو گیونگ پرسنالٹی ہے، جو لونگ پرسنالٹی ہے، جو کیئرنگ پرسنالٹی ہے، جو دوسروں کو اپنے آگے رکھتی ہے اور اپنی ضروریات کو پیچھے دھکیل کر اگلے ماہ پہ ڈال دیتی ہے کہ اس ماہ میرے پاس جو بچت تھوڑی سی ہوئی ہے، میں اس میں حلوہ بنا کر یا آئس کریم کھا کر اڑانے کے بجائے اپنے محلے کے کونے والی عورت کی مدد کر دوں۔ یہ والی جو پرسنالٹی ہے نا، اس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ دعا کیجئے کہ ہمارے محلے میں کوئی بھوکا نہ سوئے، دعا کیجئے کہ ہمارا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت سے بھر دے، مال خرچ کرنے کی حکمت، منی مینجمنٹ کی حکمت، اور حکمت کے ذریعے فیصلے کرنے کی حکمت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Alhamdulillah. Any questions, any comments?